السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 58 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 59 سے سٹارٹ کریں گے اور 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ قل هل انبئکم بشر من ذلکم مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ آیہ مبارکہ 59 سے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، اے آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں ہے عیب ہم میں، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو اس سے بھی بدتر یا جو اس سے بھی برا ہے، مثوبۃ عند اللہ، جو اجر پانے والے ہیں اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب نازل ہوا ان پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر، وعبد الطاغوت، اور بندے طاغوت کے، اولئک شر مکانا، ایسے ہی لوگ بہت برا مقام رکھتے ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور گمراہ ہو گئے سیدھی راہ سے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، اور تحقیق وہ داخل ہوئے تھے کفر لے کر، وہم قد خرجوا به، اور تحقیق وہ نکلے تھے ساتھ اسی کے، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ تفسیر۔ جیسا کہ ہم لوگ مسلسل یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے، یہ موضوع جو تھا یہود کا چل رہا تھا، تو اب اللہ رب العزت ان کی بار بار جو خامیاں ہیں وہ بتانے کے بعد فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تمہیں نہیں مانتے، تمہاری رسالت کا بھی اقرار نہیں کرتے، حالانکہ ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود تھیں، ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے اور ان کی یہ صفات ہوں گی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، لیکن جو دل کی کڑن تھی، حسد بغض کا شکار تھے، تو اس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کو تسلیم نہ ہونے دیا، انہوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ تھا کہ نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے مبعوث فرمائے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی جو منشا تھی وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے مبعوث فرمائے گئے، اور اسی کڑن اور حسد کا شکار ہو کر ان کے اندر جو انتقام کی آگ تھی وہ بھڑکتی تھی، اسی وجہ سے یہ روز روز نئی نئی سازشیں کھیلتے رہتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے جو حسد اور بغض کا شکار ہو، ہم سے کینہ رکھتے ہو، تو ہمارے اندر عیب ہی کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو تم ہم سے اس طرح بغض رکھتے ہو؟ حل تنقمون منا، تم نے ہم میں کیا عیب دیکھا ہے؟ یعنی کہ ہمارے اندر خرابی ہی کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے تم ہم سے اس طرح دشمنی رکھتے ہو؟ جبکہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہے، تم نہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شریعت نازل کی گئی اس کو مانتے ہو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہو۔ اصل تو تمہارے اندر خرابی ہے، لیکن تم ہم سے پھر کس وجہ سے دشمنی رکھتے ہو؟ کس وجہ سے ہمارے ساتھ تم حسد اور بغض کا شکار ہو؟ اور چاہیے تو یہ تھا کہ عداوت اور بغض ہم تمہارے ساتھ رکھیں، لیکن ہم تو تمہارے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی والا معاملہ کرتے ہیں، لیکن تم ہمارے ساتھ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتے، تم ہمارے ساتھ ہمیشہ سازشیں ہی کرتے رہتے ہو، ہمارے ساتھ تم کبھی بھی محبت والا پہلو نہیں رکھتے۔ تم جیسے وہ کہتے ہیں کہ اندر سے جڑیں کاٹنا، تو یہ معاملہ ہے، تو ہمارے اندر کیا عیب ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پھر اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اصل میں اکثر ان میں اکثریت جو ہے نافرمان ہیں، یعنی کہ اصل میں وہ دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں، وہ نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں، حسد اور بغض کا شکار ہو چکے ہیں، تعصب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آپ کو سچا نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کا کیسا انصاف والا معاملہ ہے، یہ نہیں کہا کہ تم سارے کے سارے ہی ایسے ہو، بلکہ کیا کہا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی خوبصورت عدل والا معاملہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا، ادھر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے تھے، لیسوا سوا، کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ جو ان میں اچھے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز رکھا ہے، اور جہاں بھی ان کی کوئی صفات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور ادھر بھی کیا فرمایا کہ تمہاری جو اکثریت ہے وہ نافرمانی پہ اڑی ہوئی ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں جو اس سے بھی بدتر ہیں اللہ کے پاس ثواب پانے کے حوالے سے، یعنی کہ اللہ رب العزت گویا ان کو ان کی تاریخ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہاری اصلیت ہی کیا ہے، یہ تم کوئی نئے نہیں ہو اس طرح کرنے والے، بلکہ جو تمہارے بڑے تھے، جو تمہارے بزرگ گزر چکے، جن کو تم اپنا لیڈر، تم اپنا بڑا سمجھتے تھے، ان کے اندر بھی یہ سب کچھ تھا، ان کے حال پہ بھی غور و فکر کرو۔ انہوں نے بھی دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے بھی ایسے ایسے جرائم کیے، ایسے ایسے یعنی کہ جرائم کے مرتکب ہوئے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو گئے اور اللہ کی طرف سے مغضوب کہلائے گئے۔ استغفر اللہ، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے، غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا رستہ نہ دکھانا کہ جو مغضوب کا رستہ ہے، اور ادھر آپ کو وضاحت کی گئی تھی کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ تو ادھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی تھے جو تمہارے بڑے گزر چکے، جن پر اللہ نے لعنت کی اور وہ غضب کا بھی شکار ہوئے۔ اللہ کی طرف سے کیوں ان پر غضب نازل ہوا؟ کیونکہ ان کی حرکات ہی ایسی تھیں، ان کی جو چال چلن تھے، ان کے جو طور طریقے تھے وہ ایسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا کیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور ان میں سے اللہ نے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا، استغفر اللہ، وَعَبَدَ الطاغوت، اور طاغوت کے بندے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کو کوئی جان بوجھ کر طاغوت کے بندے نہیں بنایا، بلکہ ان کے حال ہی ایسے تھے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ کی عبادت کی بجائے طاغوت کو ترجیح دی، تو گویا وہ طاغوت کے ہی بندے بن گئے۔ اور اس بارے میں آپ لوگ پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، جیسا کہ اصحاب سبت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کر بندر بنا دیا، اور کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کی صورتیں خنزیر جیسی بنا دی گئیں۔ اور پھر مزید جیسا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، بچھڑا بنا دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے،
تو اصل میں جو حقیقت میں اس میں سے جو آواز نکلتی تھی وہ شیطان کی آواز تھی، تو حقیقت میں وہ شیطان کی ہی پوجا کرتے تھے۔ ویسے بھی ہر وہ طاقت جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا کہلانے والا کون ہوتا ہے؟ یہ شیطان ہی حقیقت میں ہوتا ہے۔ انسان شیطان کی بات مانتا ہے اور یقیناً وہ پھر اسی کا بندہ کہلاتا ہے۔ جب کسی کی انسان بات مانتا ہے تو وہ پھر گویا کوئی اس کی وہ عبادت کرنے لگتا ہے۔ اور جو باقی بھی ان کے بڑے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جب ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے جاتے تو ان کی بات، ان کی شریعت کو ماننے کی بجائے ان کو جھٹلا دیتے، اور بہت سارے انبیاء کو تو شہید ہی کر دیتے رہے، جیسا کہ آپ نے بارہا پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی راہ کو یعنی کہ اس کی پیروی کرنے کی بجائے انہوں نے طاغوت کا رستہ اختیار کیا۔ تو ان کا پھر حال کیا ہوا؟ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، ایسے ہی لوگ بہت برا مقام پانے والے ہیں اور گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ کیونکہ جو شخص طاغوت کی پیروی کرتا ہے، طاغوت کو مانتا ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پھر سیدھی راہ پہ چلے، بلکہ وہ پھر رستے سے دور جا پڑتا ہے اور اپنی منزل گم کر لیتا ہے۔ انسان کی منزل کیا ہے؟ بندہ مومن کی منزل صراط مستقیم ہے، اور جب صراط مستقیم پہ چلتا رہتا ہے آخر وہ اپنی منزل جنت کو پا لیتا ہے۔ لیکن جب انسان پٹری سے ہٹتا ہے تو وہ پھر گمراہی کے دلدل میں جا گرتا ہے، جہاں سے نکلنے کا، واپسی کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا۔ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہی ہیں؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اوپر سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن کیا تھا کہ کفر کو لے کر ہی داخل ہوئے اور کفر کو لے کر ہی نکلے۔ ایسا کیوں تھا؟ اوپر سے تو وہ آپ سے ان کو خوش کرنے کے لیے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ حقیقت میں کون تھے؟ جو مدینہ کے گرد و نواح میں منافقین بس رہے تھے۔ آپ سے ان کو خوش کرنے کے لیے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کیا تھا؟ دل میں نفاق، کفر چھپا ہوا تھا، اسی کو لے کر آتے تھے اور اسی کو لے کر واپس جاتے تھے۔ کیونکہ اگر دل میں کہیں بھی خیر کہیں خیر چھپی ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دلوں پہ اثر کرتی اور کہیں نہ کہیں ان کی جو حال ہیں، جو حالت ہے وہ بدلتی، لیکن کفر کے برے ہوئے کفر کو لے کر ہی واپس لوٹتے، مگر بلکہ مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا۔ کیونکہ جب انسان کے اندر خیر نہیں ہوتی، قبولیت حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مزید گمراہی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پہ پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگوں کی گمراہی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ کیونکہ دلوں کے اندر تو حسد، بغض بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کینے کو، اس عناد کو خوب جانتے ہیں کہ وہ کس نیت سے تمہارے پاس آتے ہیں اور کس نیت سے واپس جاتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی ہم نے بارہا پڑھا کہ آپ کی مجلسوں میں آتے تھے کس لیے؟ نیت کی خرابی سے، یا تو جاسوسی کرنے کے لیے، یا پھر آپ سب کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل سے یہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ دل سے آپ سب کے ساتھ نہیں تھے، نہ ان کی خیرخواہیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، بلکہ دل میں نفاق چھپا ہوا تھا۔ اب ادھر بہت ہی غور طلب بات ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ بار بار یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور کہیں آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہو، یا کہیں یہ خیر خائی کا مادہ رکھتے ہوں، تو پھر یہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ پھر کیسے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں؟ ان کے جو بھی ان کا طور طریقہ ہے، ان کے جو لائف سٹائل ہے ہم اپناتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی فیشن ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا اب چل رہا ہے، تو اس کے مطابق ہی خود کو بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمیشہ یہودیت چھائی رہی، اور ابھی تک یہ اپنی جو ان کے اندر برائیاں ہیں، ان کے اندر جو کینہ ہے، بغض ہے اور تعصب کا شکار ہیں، وہ اپنا آپ دکھاتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہ چیز چلتی رہے گی، اور پھر ہمارے یہ کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل ان کا بائیکاٹ کریں، اور کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا لین دین، ایسا کوئی تعلق نہ رکھیں جو ان کو ہم سپورٹ کریں اور مزید ان کو قوت بخشیں۔ ان چیزوں سے مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اس چیز کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے بری و بیزار ہیں۔ اور ادھر ایک اور چیز بہت ہی اہم جس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ عموماً ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل یا اسرائیلی ایسے کر رہے ہیں،
یا اسرائیل دنیا پہ چھایا ہوا ہے، تو یاد رہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہہ کر شاید ہم گناہگار ہو رہے ہیں جو ہم لا علمی سے ایسا ورڈ یوز کر جاتے ہیں۔ یہودی کہنا چاہیے، یعنی کہ یہودیت دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، یا یہودی ایسا کر رہے ہیں، یا یہودی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈال رہے ہیں۔ تو نیکسٹ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، آمین۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اور سب سے اہم بات کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں اور اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ رب العزت شیطان کو ہر طرح سے ہمیں بچا کے رکھے، شیطان کے شر سے، اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔